مجھے ماننا ہے ہٹو. ان کا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے شرط پیش کی کہ دیکھو خلافت میں حضور کے نقش قدم پر اور ابو بکر اور عمر کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. حضرت عثمان نے اس پر راضی ہو گئے. حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں صرف حضور کے نقش قدم کی پیروی کروں گا، باقی ان دونوں حضرات کی اطاعت یا پیروی لازم نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ لیا حضرت عثمان نے. اچھا مولانا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو خلافت قائم ہوئی حضرت ابو بکر کی اور جو آپ نے بات ہے، یہ بتائیں کہ قرآن اور سنت میں خلافت کے قیام سے کوئی رہنما اصول ہمیں ملتے ہیں کہ یہ خلافت قائم کیسے ہوگی؟ اس کا یہ کیا طریقہ کار، مطلب ہم بجائے کہ مشرق یا مغرب کی طرف دیکھیں، خود قرآن اور سنت کی طرف کیوں نہ دیکھیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ قرآن خلیفہ کے تقرر کے لیے یا سنت رسول خلیفہ وقت کے تقرر کے لیے کیا راستہ دے رہے ہیں، اور آیا اس حوالے سے مسلمانوں میں کوئی اور نظام موجود ہے؟ آپ نے سوال دو گڑبڑ کر دیا. پہلے آپ نے کہا تھا کہ کیا قرآن و سنت کے اندر خلافت کے قائم کرنے کا کوئی طریقہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے حضور کی شخصیت میں اور آپ کے مثال میں وہ ہے کہ جو بہترین مثال ہے. حضور نے جس طریقے سے خلافت قائم کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اس کے یہ 6 اسٹیجز ہیں جس سے قائم ہوا ہے. باقی یہ کہ جس طریقے سے ایک انڈیویجول خلافت میں ہوئی، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک معین طریقہ نہیں ہے. تو آج کے دور میں ہم الیکشن کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. آپ نے شروع کلام میں جب آپ گفتگو کا آغاز کر رہے تھے تو قرآن پاک کی آیت سورہ نور کی آیت تلاوت کی کہ جس میں اللہ وعدہ نہیں ہے، یہ سورہ نور ہے. نور، ہاں میں سورہ نور. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح پر پورے ہوئے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین کی خلافت عطا کرے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ خلافت دی تھی ان سے پہلوں کو. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو وہ زمین میں تمکن دے گا. اور جیسے دروازے سے ہٹ کر لا لے گا تاکہ جو ہر وقت تکلیف ہوتی ہے آ جائیے نا، آ جائیے دروازہ آؤٹ نہ کرے. تو یہ آج جو بات کا ہے اگر چاہے تو میں پوری پڑھ نہیں بس صحیح. تو اب آپ کیا بیان فرمائیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو خلافت کا نظام تھا جو پہلے بھی قائم ہوا ہے وہ کس طرح سے قائم ہوا؟ پہلے نہیں ہوا نا، وہ تو نبی ہوتے تھے خلیفہ. ہاں لیکن وہ خلیفہ کیسے مقرر ہوتے تھے؟ وہ تو فتوحات کی جب ولایت پھر کو مارا ہے ڈیوڈ نے تو اس کے بعد ان کے پاس حکومت آ گئی. وہ جو جالوت اور کی جنگ ہوئی تھی اور طالوت اور جالوت کی، طالوت کو ایک نبی نے نامزد کیا تھا سپہ سالار، اور اس میں جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا گولیات، جس کو یہ کہتے ہیں ڈیوڈ اینڈ گولیات، جو پکچر بھی بنی ہوئی ہے، اس کو قتل کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے. تو ان کو بعد میں جو ہے نبوت بھی مل گئی اور خلافت بھی مل گئی. پہلے خلیفہ طالوت تھے، دوسرے خلیفہ حضرت داؤد ہے، تیسرے حضرت سلیمان. اب بات یہ ہے کہ خود اسلام میں اس حوالے سے کوئی نظام نہیں دیا گیا. ہم میں سے ہماری مختلف یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں ہمارے، جن سے ہماری گزشتہ کئی مہینوں سے اسی نظام خلافت کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے. تو اسی وجہ سے آپ کو بھی ذہن دیے کہ اسی حوالے سے مختلف تھیوریز ڈیولپ ہوئی تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مسلمان ایٹ لیسٹ 2 مکاتب فکر ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے خیالات اس حوالے سے مختلف ہیں، بغیر کسی کے واریت اور نام میں جائے اور شخص. اس کے علاوہ باقی معاملے جیسے جنگ احد کی مثال ہے کہ جنگ جو ہے مدینے کے اندر لڑی جائے یا مدینے سے باہر جا کے لڑی جائے، اس میں مشورہ کیا. خود رسول خدا کا مشورہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑی جائے، لیکن صحابہ کا تھا کہ نہیں باہر جا کے لڑیں گے اور باہر جا کے لڑیں. جنگ احد تو مشورہ تو اس دور میں بھی ہے، لیکن خاص حکومت کے لحاظ سے جہاں پر ہم ابھی کوٹ کر رہے ہیں شاید تو خلافت کے حوالے سے وہاں پہ مشورہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے بعد کے دور سے متعلق ہے.
تو اس حوالے بعد کے دور ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ آپ کے دور سے بھی متعلق ہے اور بعد کے دور سے بھی متعلق ہے، مستقل اصول ہے۔ جو چیز بھی اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑ دی ہے آپ کے لیے کہ آپ طے کریں تو آپ باقی بشر ہو جائیں۔ اچھا، اب اس حوالے سے دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت اس کے قیام کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں جس میں ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے کہ ایک شخصیت قرب قیامت ظاہر ہوں گی اور وہ عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گی وغیرہ۔ بہشتی زیور میں مولانا اشرف علی خانوی نے مختلف لوگ بیٹھے ہوئے کو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں، وہ انٹرپریٹیشن کا فرق ہے کہ ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں کسی غار میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور مسلمان سنیوں کے نزدیک وہ ایسے ہی مجدد ہوں گے جیسے کہ اور مجددین پیدا ہوئے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا کرے گا جو کہ ان کے دین کو تازہ کر دے گا۔ اچھا، تو یہ طریقے سے ایک مجدد حضرت مہدی ہوں گے، تو وہ ان کو بھی خلافت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی، بالکل ملے گی، لیکن ان کے لیے خلافت کے لیے کہا گیا ہے کہ یخرج الناس من المشرق، ایک مشرقی ملک سے لوگ آئیں گے جو ان کی خلافت قائم کریں گے، جو یاتون علی المہدی علی سلطان ہے۔ اس کے بارے میں میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سناتا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر باغی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا۔ یہ تو ہے حدیث کے الفاظ۔ آگے میں انٹرپریشن اپنی کر رہا ہوں کہ غالباً کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھ رہی ہوں گی کہ اس کرائسس کے اندر ہی شوڈ کم ان دی فور فرنٹ، اور وہ معاملات کو درست کرے، اور وہ اس سے گریز کرتے ہوں گے، اس کے مدینے سے بھاگ کے مکے میں چھپ جائے گا، پھر انہیں لوگ تلاش کریں گے اور ان سے زبردستی بیعت کریں گے، وہ کار وہ اسے پسند نہیں کریں گے لیکن ان کے ہاتھ میں بیعت ہوگی، تو اس کے بعد جو ہے وہ جنگیں بھی ہوں گی اور ان کے لیے خاص طور پر جو ہے کسی ایک مشرقی ملک سے موقع آئیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ویسے ایسی ضمنی طور پہ بات کر دوں، مطلب ایک مکتبہ فکر کہتا ہے 20 چھپے میں، ایک کہتا ہے کہ بعد میں چھپ جائیں گے، مطلب دونوں اس بات میں متفق ہیں کہ وہ چھپے میں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ امام مہدی، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک شیخ سنا دوں علامہ اقبال کا، اگر یہ خیال ہے لوگوں کا اور ان کے لیکچرز کرنے کے خیال بھی ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا نزول وغیرہ ایسے مسائل ہیں کہ جو صحیح کوئی اسلامی نظریات پر مبنی نہیں ہے، لیکن ایک شعر ان کا ہے: خضر وقت الخلوت گشت حجاز آید برو، کارواں زیں وادی دور و دراز آید برو۔ خضر وقت تو دشت حجاز میں کہیں چھپا ہوا ہوگا اور وہاں سے وہ برآمد ہوگا، اور کارواں جو ہے اس کے لیے فوج جو جائے گی وہ اس وادی دور و دراز سے جائے گی۔ چنانچہ میرا نقطۂ نظر ہے، اس کو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، کہ انشاءاللہ پاکستان اور افغانستان ان دونوں کے ادغام سے ایک ایسی مملکت وجود میں آئے گی کہ جس میں عہد حاضر کا ایک بہترین خلافت کا نظام قائم ہوگا، اور یہاں سے فوجیں جائیں گی، اس لیے کہ سعودی جو ہے کھوکھلے ہو چکے ہیں اندر سے، دولت کی ریل پیل نے اور آرام اور عیش نے انہیں کھوکھلا کر دیا، لہٰذا جو لوگ جائیں گے وہ ادھر سے جائیں گے اور وہ وہاں ان کی حکومت قائم کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے اس علاقے میں خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ اچھا، یہ جو امام مہدی کی خلافت قائم ہوگی، اس حوالے سے صواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نے آخر باب میں گفتگو کی ہے، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ تو بہت اب علم کے بعد بہت بڑے ذخیرے سے بول رہے ہیں، کس نے کہا ہے کہ علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں آخر باب